مقام مصطفیٰ صلی اللہ کچھ اور ہوتا ہے، مدینے کے کھجوروں کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ فقط دولت نہیں، شہرت نہیں، یہ جان لے دنیا، نبی کی نام پڑھنے کا صلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ فقط دولت نہیں، شہرت نہیں، یہ جان لے دنیا، نبی کی نام پڑھنے کا صلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بڑی سادگی اور عاجزانہ انداز میں بھائی محترم جناب اختر نوری نے نبی کی نام پڑھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خیر و برکت کا خزینہ دیکھ لینا چاہیے، مسجد نبوی کا زینہ دیکھ لینا چاہیے۔ زندگی میں کم سے کم ایک بار میرے دوستو اپنے آقا کا مدینہ دیکھ لینا چاہیے۔ زندگی میں کم سے کم ایک بار میرے دوستو اپنے آقا کا مدینہ دیکھ لینا چاہیے۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کچھ بولا جائے۔ آئیے بلا تاخیر خطیب بباغ، مقرر لاجواب، عمدۃ الخطباء مسیح الفاظ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمود عالم صاحب قبلہ برکات مصباحی کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ آئیے محبت و احترام کے ساتھ ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، استقبال کر لے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے قبیلہ عنصر اٹھا ہے تو عظمت بھاگلپوری کا اعلان کرے گا، ہے نا؟ لیکن ان کے بعد بلا تاخیر عظمت بھائی پڑھیں گے، جتنی دیر آپ چاہیں سن سکتے ہیں۔ آئیے تقریر سماعت کر لیں، اٹھائیں ہاتھ، لگائیں نعرہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت امام الانبیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک بار آیا تھا پھر کبھی آیا نہیں، ایک ایسا شخص جس کے جسم کا سایہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمان نصیب ہوں تجھے امید رہتا ہوں، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہہ دے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا،
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، یہ ہم سب کے لیے انتہائی سعادت اور خوش نصیبی کا موقع ہے۔ آج ہم اور آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت سید العلماء استاذ العلماء مظہر علوم اعلیٰ حضرت علامہ شاہ مفتی سید احمد عالم صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں، اور اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ان کے شہزادے حضرت علامہ مولانا شاہ سید بدر عالم صاحب قبلہ کی بھی جلوہ نمائی ہے۔ اللہ رب العزت اس تقریب خیر کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور ہم سب کو استاذ العلماء کے روحانی فیضان سے مستفیض فرمائے۔ خلیفہ ہونا آج کل تو عام سی بات ہو گیا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کا خلیفہ ہونا کوئی عام سی بات نہیں تھی، بہت خاص بات تھی۔ اعلیٰ حضرت علم کے اس کوہ ہمالہ کا نام ہے کہ آج تک ہزاروں لکھنے والوں نے لکھا، مگر ان کے علوموں فنون کی کماں کو ترجمانی آج تک نہ ہو سکی۔ ایسی چیزات اگر اپنے کسی روحانی فرزند کو خلافت کا تاج بخشے تو یہ صاف اشارہ ہے کہ ان کی ذات نہ صرف علمی اعتبار سے بڑی باکمال تھی، بلکہ ان کی روحانی دنیا بھی اللہ کے فضل سے بہت آباد تھی۔ میں نے حضرت علامہ مفتی ریاض احمد صاحب سے جب پہلی بار سنا کہ اعلیٰ حضرت کے ایک خلیفہ کا عرس ہے تو ہم لوگوں نے نام بھی نہیں سنا، ایسے خاموشی کی زندگی گزاری۔ کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، مگر عوامی زندگی میں خطاب کی دنیا میں آپ کا شاید کہیں ذکر ہوتا ہو، اور ایسی غمنامی کی زندگی گزاری کہ قبر کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ یہ ان کے اخلاص کے معیار کا اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت کے کیسے مخلص بندے اس دنیا میں تھے کہ جنہوں نے اپنی قبر کا نشان بھی باقی اتنا گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ پاک ان کے اخلاص کی کچھ چھینٹیں، ان کے اخلاص کی کچھ برکتیں ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ اتنی عجیب بات ہے، جس روز حضرت کا وصال ہوا، مانا اعلیٰ حضرت کے چند صفحات مفتی ریاض احمد صاحب نے مجھے بھیجے۔ اس میں نے پڑھا کہ سجدے کی حالت میں حضرت کا وصال،
عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ ذرا لکڑیاں جلا دو، مچھر زیادہ ہے۔ اہلیہ محترمہ نے لکڑیاں جلا دی، دلائل الخیرات شریف پڑھنے لگے، اور فجر کے بعد کے جو وظیفے تھے آپ کے، ان وظیفوں کا ورد فرمانے لگے۔ گویا انہیں اندازہ تھا کہ یہ میری زندگی کے آخری لمحے گزر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز شروع فرمائی، فرمایا لکڑیاں بجھا دو، اس کا دھواں میرے حلق میں چلا گیا۔ اہلیہ محترمہ جو خود ہی عابدہ زاہدہ تھی، انہوں نے لکڑیوں پر پانی ڈال کے آگ بجھا دی۔ یہ نماز نفل کے لیے کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت کا پہلا سجدہ فرما لیا۔ جب دوسرے سجدے میں تشریف لے گئے تو بہت دیر تک سجدے ہی کی حالت میں رہ گئے۔ اہلیہ محترمہ نے جب جسم کو ٹٹولا تو لگا کہ روح کا فصل خنسوری سے پرواز کر چکی ہے۔ خال خال بندے آپ کو ایسے ملیں گے پوری اسلامی تاریخ میں، جنہیں اللہ رب العزت نے سجدے کی حالت میں موت نصیب فرمائی ہو۔ اس لیے بشرات پور کے مسلمانوں بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ علم و فضل کا ایسا آسمان آپ کے اوپر سایہ فگن ہے۔ روحانی دنیا کی ایسی عظیم ہستی آپ کے درمیان جلوہ فگن ہے، قبر میں آرام فرما ہے۔ اللہ رب العزت ان سے آپ کی محبتوں کے رشتے کو بھی مضبوط رکھے، اور فکری اور اعتقادی اعتبار سے بھی اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نقیب صاحب ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے کہ نعت شریف پڑھنے کا کچھ الگ ہی فیضان ہوتا ہے، پیسے اور شہرت نہیں، نعت شریف پڑھنے کی کچھ الگ برکت ہوتی ہے۔ ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، اس میں انہوں نے ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے، ان کا نام ہے شیخ محمد ابو المواہب شاذلی، اور بڑا ذکر خیر فرمایا ہے، شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ ان بزرگوں میں سے تھے شیخ ابو المواہب شاذلی کہ جنہیں حضور کا بکثرت دیدار ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور میرے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ابو المواہب کل تم نے جو شعر پڑھا اپنی مجلس میں، اللہ نے اس کے صدقے میں تمہیں بھی بخش دیا، اور اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر تھے اللہ نے سب کو بخش دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا شعر ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ تم نے یہ شعر جو پڑھا، محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت فیما بین الحجری، محمد بشر ہے مگر عام بشر کی طرح نہیں ہے، جیسے پتھروں کے درمیان
याकूत बेमिसाल होता है, तो वैसे ही इंसानों के दरमियान मोहम्मद बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। फरमाया तुमने जो ये शेर पढ़ा, अल्लाह ने तुम्हें भी बख्श दिया और उस मजलिस में जितने लोग थे अल्लाह ने सबको बख्श दिया। शेख अबुल मवाहिब फरमाते हैं कि उसके बाद मैंने हर मजलिस में ये इंतजाम कर लिया कि मैं नबी की नात का ये शेर जरूर पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, जलसे जुलूस में अब तो शेर व शायरी का रिवाज बहुत बढ़ गया है। पहले के ज़माने में तकदीरें जब खत्म होती थी तो थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए कुछ शायरी होती थी, मगर अब तो पूरा जलसा शायरी की नजर हो जाता है। मगर जब से मैंने शेख अबुल मवाहिब शाज़ली का ये वाक़या पढ़ा, अब अल्लाह के फजल से जितनी देर भी शायरी होती रहे मेरे कल्ब पे गिरा नहीं गुजरता। शायद शायर का कोई शेर मकबूल हो जाए और वही शेर हम सब लोगों की मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक दे तो कभी आप उस किताब को पढ़ें, अत-तबक़ातुल कुबरा, बुजुर्गों का तारुफ कराया है और ऐसे ऐसे शानदार अक़वाल लिखे हैं उसमें जिससे ईमान ताज़ा होता है और मसलक के आला हज़रत की हक़ानियत रोशन होती है। वही शेख अबुल मवाहिब शाज़ली जिनका मैंने जिक्र किया, फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया, ऐ शाज़ली, अगर तुम्हें कोई हाजत और जरूरत दरपेश हो तो मेरी बेटी नफीसा के लिए नजर मांग लिया करो। अगरचे आधे दिरहम की नजर हो तो क़ज़ा हाजतों का, तुम्हारी हाजत पूरी कर दी जाएगी। अव्वलन मैंने समझा कि यह हज़रत सैयदा फातिमा का जिक्र है, मगर बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये इमाम हसन की पड़पोती है, सैयदा नफीसा। मिस्र में काहिरा में आपका मज़ार अकबर है। हुजूर ने फरमाया कि जब तुम्हें कोई हाजत और जरूरत दरपेश हो तो उनके नाम की नजर मांग लिया करो। इससे अहले सुन्नत के इस अक़ीदे की तायीद होती है कि हम अपनी हाजत और ज़रूरत के मौक़े पर अगर गौसे आज़म की नियाज़ की नज़र मानते हैं, आला हज़रत के नियाज़ की नज़र मानते हैं, तो शरअन इसमें कोई मुज़ाहरा नहीं है। आका ने फरमाया, जब तुम्हें कोई हाजत दरपेश हो तो मेरी बेटी नफीसा के लिए नजर मांग लिया करो। मेरे दिल में तजस्सुस हुआ कि ये नफीसा कौन है। बाद में किताब नजर से गुजरी, नूरुल अबसार फी आलिम नबील मुख्तार, उसमें सैयदा नफीसा का बड़ा शानदार जिक्र है। बल्कि इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने भी जिक्र फरमाया और सियर आलामिन मुबला में इमाम ज़हबी ने भी जिक्र किया कि ये मदीने शरीफ से काहिरा तशरीफ लाई। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की जब तबीयत नासाज होती तो सैयदा नफीसा के पास अपने शागिर्दों को भेजते थे, जाओ उनसे मेरी सेहत की दुआ करवाओ।
शागिर्द जाते अर्ज करते इमाम ने मुझे भेजा है। सैयदा नफीसा सेहत की दुआ फरमाती, अभी वो शागिर्द इमाम शाफई के पास वापस नहीं आते कि इमाम शाफई को सेहत मिल जाया करती। 80 हज पैदल फरमाए, 1000 खत्म कुरान पाक कब्र में बैठ के पढ़ा। अपनी हयात में ही अपनी कब्र तैयार करवा ली थी। 1000 खत्म कुरान उसमें बैठ के पढ़ा। जब आखिरी बार इमाम शाफई की तबीयत नासाज हुई तो अपने शागिर्दों को भेजा, जाओ सैयदा से दुआ करवाओ। दुआ के लिए गए तो अंदर से आवाज आई, अल्लाह पाक तुम्हारे उस्ताद को अपने दीदार से महरूम न रखे। शागिर्द ने आके कहा कि हुजूर आप दुआ बदली हुई है। तो इमाम शाफई ने फरमाया कि लगता है कि मेरी रिहलत का वक्त करीब आ रहा है। और चंद दिनों के बाद इमाम शाफई का विशाल हो गया। मगर इमाम शाफई इंतकाल से पहले ये वसीयत कर गए कि मेरी जनाजा उनके दरवाजे पे रख देना, और जब तक वो जनाजा पढ़ के दुआ न फरमा दें मुझे कब्र तक मत ले जाना। विसाल के बाद इमाम शाफई की नाश मुबारक उनके दरवाजे पे रखी गई। सैयदा नफीसा ने अंदर से जनाजा पढ़ी, दुआ फरमाई। जब जनाजा लेके लोग चले तो आसमान से आवाज आई, अल्लाह ने मोहम्मद इब्ने इदरीस को भी बख्शा और जितने लोग इस जनाजे में शामिल हैं अल्लाह ने सबको बख्श दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, जाकिर नाइक से अपने अकीदों का तअय्युन न करो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बातें सुनकर अपने ईमान और अपने अकीदे का फैसला न करो। ये बरसाती मेढक है। ये गैर जरूरी बातें करके हमारे नौजवानों को दिलों में वसवसे पैदा करते हैं। वरना जितनी माजी के बुजुर्गों की जितनी भी किताबें पढ़ते जाओगे, हर कदम पर तुम्हें आला हजरत के अफ्कार और आला हजरत के नजरियात की ताकीद नजर आती चली है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, इमाम इब्ने अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह, ये 973 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। 973। और आला हजरत इमाम अहमद रजा पैदा हुए 1272, यानी आला हजरत की पैदाइश से 299 साल पहले के ये मुहद्दिस हैं। इतना 299 साल पहले वो नकल फरमा रहे हैं अत-तबक़ातुल कुबरा में कि आका ने फरमाया, अबुल मवाहिब, जब तुम्हें कोई हाजत दरपेश हो तो मेरी बेटी नफीसा के लिए नजर मांग लिया करो। अगरचे 8 दिरहम की नजर हो तो क़ज़ा हाजतों का, तेरी हाजत पूरी कर दी जाए। आज मज़ारात औलिया पे जाना इन बद मज़हबों के नजदीक शिर्क के मुतरादिफ है। कोई अगर अजमेर जाए, कोई अगर बरेली शरीफ जाए, कोई कचौथा शरीफ जाए, आप मोहम्मद अली इंजीनियर से पूछिए तो तकरीबन आपका ईमान रुखसत हो चुका है। मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, उनका विसाल 204 हिजरी में हुआ। उनसे जरा पहले के बुजुर्ग हैं शेख मारूफ करफी। शेख मारूफ करफी सन 200 हिजरी में इनका विसाल हुआ। बगदाद शरीफ
اور ایسے عظیم الشان بزرگ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزار پر چلہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ یوٹیوب پر معروف کرفی ڈال کے سرچ کریں تو ایسا اونچا سا مزار دکھتا ہے. تو وہ اوپری حصہ ہے. وہاں سے 25-30 فٹ اندر جائیں سیڑھیوں سے تو حضرت شیخ معروف کرفی کی اصل قبر ہے. وہاں پہ آج بھی محراب بنے ہوئے ہیں. جس محراب میں بیٹھ کر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چلہ فرمایا کرتے تھے. اور غوث اعظم فرماتے تھے کہ مجھے جتنا فیض معروف کرفی کی قبر سے حاصل ہوا وہ فیض دیگر اولیاء کی قبروں سے مجھے حاصل نہ ہو سکا. اس شان کے وہ بزرگ ہیں, مستجاب الدعوات تھے. پوری زندگی شادی نہیں فرمائی. لوگ کہتے حضور نبی کی سنت ہے شادی تو فرما لیں. ارشاد فرماتے اللہ کی اطاعت فرض ہے, ابھی مجھ سے فرض ہی کی ادائیگی نہیں ہو سکی ہے تو میں سنت کی طرف کیسے توجہ کروں. پوری زندگی تجرد کی حالت میں گزار دی, مگر اللہ کے ایسے مقبول بندے مونچھ ترشوانے گئے حجام کے یہاں. حجام نے جب قینچی چلانا شروع کیا تو حضرت شیخ معروف کرفی کے لب ہل رہے تھے تسبیح و تحلیل میں. تو حجام نے کہا حضور آپ اگر اس طرح ہونٹ ہلاتے رہیں گے تو میں اپنا کام نہ کر سکوں گا, اس لیے تھوڑی دیر چپ ہو جائیں آپ. شیخ معروف کرفی نے فرمایا سبحان اللہ, تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام نہ کروں. تمہیں لب تراشنا ہو تراشو نہ تراشو, مگر اللہ کی تسبیح میں نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. لب ترشواتے وقت بھی ان کی زبان اقدس پہ اللہ کی تسبیح جاری تھی. خیر یہ موقع ان کی حیات کے تعارف کا نہیں ہے. ایک قول میں نقل کرنے کے لیے میں نے ان کا ذکر شروع کیا ہے. امام ابن جوزی 973 697 ہجری میں انتقال ہے. غوث اعظم کے زمانے کے لیے محدث ہیں, مگر عجیب اتفاق ہے کہ تصوف کے بڑے مخالف تھے. ابتداءً اولیاء کی عظمتوں کا تذکرہ کیا, مگر بعد میں شاید کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے تصوف کے خلاف لکھا. صفوۃ الصفوہ ان کی ایک کتاب ہے. امام ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی ہے مناقب معروف کرفی. اس میں لکھتے ہیں امام شافعی نے فرمایا قبر معروف کرفی تریاق مجرب لاجابت الدعاء. معروف کرفی کی قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو, کس نے لکھا؟ امام ابن جوزی نے لکھا 597 ہجری. کس کا قول لکھا؟ امام شافعی کا قول لکھا سن 204 ہجری. اور جس بزرگ کا نام لیا ان کا انتقال سن 200 ہجری. دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں, حاجتیں تمہاری پوری نہ ہوتی ہوں تو معروف کرفی کی قبر پہ چلے جاؤ. ان کی قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے. کہیے سبحان اللہ. بغداد والوں کو معروف کرفی میسر ہیں, وہ وہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں. بشراب پور والوں کو سید العلماء اور استاذ العلماء میسر ہیں, وہ یہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں. ان کی قبر انور وہاں والوں کے لیے تریاق مجرب
اللہ کے فضل سے تمہاری دعائیں ضرور قبول کی جائیں گی، کیونکہ اللہ کا انتہائی مخلص بندہ یہاں آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، میں آپ کا 1 گھنٹے وقت لوں گا، میری باتوں سے گھبرائیے گا نہیں۔ یہ حضرت علامہ مفتی رحمت علی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے کبھی کبھار یہ مواقع فراہم کرتے ہیں، ورنہ میں بنیادی طور سے خطیب نہیں ہوں، بنیادی طور سے ایک مدرسے کا مدرس ہوں۔ خیر، قبروں پہ جانا طارق جمیل سے پوچھئے شرک ہے، محمد علی مرزا سے پوچھئے ایمان کو ضائع کرنے والا کام ہے، ذاکر نائک سے پوچھئے ایمان کو کمزور کرنے والا کام ہے۔ مگر میں آپ کو بزرگوں کی روایتیں سنا رہا ہوں، بزرگوں نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کے زمانے کے، امام سخاوی، درود شریف کی فضیلت پر ان کی ایک کتاب ہے القول البدیع، القول البدیع، درود شریف کی فضیلت پر 350-400 صفحے کی کتاب ہے۔ ان کا انتقال 902 ہجری میں ہوا، علامہ جلال الدین سیوطی 911 میں، اور امام احمد سخاوی کا انتقال 902 ہجری میں۔ گویا اعلیٰ حضرت سے تقریباً 350 سال، 400 سال پہلے کے، سمجھ رہے ہیں؟ امام سخاوی القول البدیع میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، جب باپ کے انتقال کا وقت آیا، باپ کی موت ہو گئی، تو باپ کی جائیداد 2 بیٹوں نے بانٹ لی، 2 ہی بیٹے تھے اس کے۔ اس آدمی کی جائیداد میں حضور کے 3 منہ مبارک بھی تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اس انسان کے ورثے میں، اس انسان کے ترکے میں حضور کے 3 منہ مبارک بھی تھے جو اس کے باپ نے کہیں سے حاصل کیے تھے۔ جائیداد تو بٹ گئی، اب سوال آیا کہ منہ مبارک کی تقسیم کیسے ہو؟ ایک منہ مبارک دونوں بھائیوں نے بانٹ لی۔ تیسرے منہ مبارک کی بات آئی، بڑے نے کہا اسے 2 ٹکڑے کرو، آدھا تم لو آدھا میں۔ چھوٹے نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں حضور کے منہ مبارک کی بے ادبی نہیں کر سکتا، منہ مبارک مجھے تم دے دو، اس کے بدلے میں تم جو لینا چاہو لے لو۔ بڑا بھائی چالاک تھا، اس نے کہا ساری جائیداد تمہارے حصے میں جو آئی ہے مجھے دے دو، اور منہ مبارک تم تینوں لے لو۔ چھوٹے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ باپ کی جائیداد میں سے ملا ہوا سارا سامان اس نے بڑے بھائی کو دے دیا۔ چھوٹے بھائی نے حضور کے 3 منہ مبارک لے لیے، اور رات دن اپنے سینے کے پاس حضور کے منہ مبارک کو رکھتا تھا، اور ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا، نہ کھانے کا ٹھکانہ نہ سونے کا ٹھکانہ۔ انتہائی غربت کی زندگی اس نے گزاری، مگر حضور کے منہ مبارک کا کرم ایسا ہوا، اس نوجوان کی موت ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے وہاں کے کسی شخص کے، اور فرمایا کہ جس انسان کو کوئی حاجت ہو وہ فلاں نوجوان کی قبر پہ جائے اور وہاں دعا کرے، اللہ پاک اس نوجوان کے صدقے میں اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اس کی حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، امام سخاوی نے لکھا کہ حضور کے خواب میں تشریف لانے کے بعد اس نوجوان کو اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ راستہ چلتے ہوئے لوگ جب ان کے مزار کے قریب جاتے تو گھوڑے سے اتر جاتے تھے،
سلام کرتے تھے تب آگے بڑھتے تھے. اس نوجوان کا مزار دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرجع خلائق بن گیا. پورے شہر کے لوگ کسی کو کوئی حاجت ہوتی وہ اس نوجوان کی قبر پہ آ کے دعائیں کرتا اور اللہ رب العزت منہ مبارک کے صدقے میں اس نوجوان کی قبر پہ کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتا. سبحان اللہ. یہ کس نے ذکر کیا؟ امام احمد سخاوی نے القول البدیع میں لکھا. کب ان کا انتقال ہوا؟ 902 ہجری اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272. کتنا فرق ہوا؟ 370 سال کا فرق ہوا. یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 370 سال پہلے کے محدث نے لکھا کہ جس کسی کو کوئی حاجت ہو فلاں نوجوان کی قبر پہ جائے. اللہ کے پیغمبر نے بشارت دی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے بھائی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ یوٹیوب پر سیاست کی خبریں سنتے ہو، سنا کریں. یوٹیوب پر الیکشن کی باتیں سنتے ہو، سنا کریں. ہر آدمی کی اپنی اپنی پسند، اپنی اپنی مصروفیت ہوتی ہے. مگر یاد رکھیے ایمان اور عقیدے کا فیصلہ یوٹیوب کی تقریروں سے نہ کیجیے گا. ایمان اور عقیدے کی بات آئے تو آپ کہیے گا میرے لیے استاذ العلماء کی بارگاہ کافی ہے، میرے لیے مفتی اعظم ہند کی چوکھٹ کافی ہے، میرے لیے امام احمد رضا کی بارگاہ ناز کافی ہے. امام احمد رضا نے جو شاہراہ یقین ہمیں عطا فرمائی ہے، الحمدللہ وہ کوئی نیا مذہب نہیں بلکہ 1400 سال کے بزرگوں کے عقیدے کی ترجمانی کرنے والا مذہب ہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میرے لیے کافی ہے. آپ اپنا عقیدہ بناتے رہو جیسے بنانا ہے، مگر میرے لیے بزرگوں کا در کافی ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی مزارات پہ جانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، دیوبندیت اس میں شکست کھا چکی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیوبندیت اس میں شکست کھا چکی ہے. جلوس محمدی کو روکنے کی کوشش کی، شکست کھا چکی ہے. اب تو پوری دنیا میں جلوس محمدی نکالا جاتا ہے. کسی محلے میں جو دیوبندی رہتے ہیں وہ بھی چھوٹا جھنڈا لے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہ کہیں ہم کو لوگ وہابی نہ کہنے لگیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا میں تو اپنے قصبے میں دیکھتا ہوں جو تھوڑا بھلبل ٹائپ کے لوگ ہیں وہ بھی جھنڈا لے کے آ جاتے ہیں جلوس میں کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں. تو جلوس کے مسئلے میں شکست کھا چکے ہیں، نیاز کے مسئلے میں شکست کھا چکے ہیں، مزارات اولیاء پر حاضری کے مسئلے میں وہ بیک فٹ پہ جا چکے ہیں. اب تو طارق جمیل بھی پاکستان کے ایک عالم کے مزار پہ جا کے دعائیں کرتا ہوا نظر آتا ہے. یوٹیوب پہ اس کا ویڈیو موجود ہے. شرک کہنے والے اب اجمیر جانے لگے، شرک کہنے والے بزرگوں کے مزار پہ جانے لگے. یہ نیا فتنہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کا. اس لیے میرے بھائیوں طارق جمیل بیک فٹ پہ چلا گیا، ذاکر نائک بیک فٹ پہ چلا گیا، اور انشاءاللہ محمد علی مرزا بھی اپنے انجام کو پہنچے گا. کیونکہ یہ ظالم صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، غوث اعظم کو برا بھلا کہتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو برا بھلا کہتا ہے. اللہ اپنے محبوبوں کے گستاخ کو معاف نہیں فرماتا. ذاکر نائک ملیشیا پہنچ گئے، اللہ نے چاہا تو عنقریب یہ بھی انڈونیشیا پہنچ جائے. سمجھ رہے ہیں؟
مزارات پہ جانا. وہابیت کی بنیاد ہندوستان میں کس نے رکھی؟ مولوی اسماعیل دہلوی نے. کس نے رکھی؟ مولوی اسماعیل دہلوی نے رکھی. ان کا دنیا سے کب رخصت ہوئے؟ 1239 ہجری میں، 1246 ہجری میں. اور اعلیٰ حضرت کب پیدا ہوئے؟ 1272. تو 1272 سے 1246 مائنس کیجئے تو کتنا فرق ہوگا؟ 26 سال. کتنا فرق ہوگا؟ 26 سال. یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 26 سال پہلے یہ دنیا سے چلے گئے. اسماعیل دہلوی بابائے وہابیت. اسماعیل دہلوی کے چچا کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھا. کیا نام تھا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. 1239 ہجری میں ان کا وصال ہوا. کتنا؟ 1239. اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272. یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے شاہ عبدالعزیز کا وصال ہوا. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا استاذ ہیں. اسماعیل دہلوی کے چچا اور اعلیٰ حضرت کے دادا استاذ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیر و مرشد کا نام سید آل رسول احمدی اور سید آل رسول احمدی کے استاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. سمجھ رہے ہیں؟ اسماعیل دہلوی کے چچا اور اعلیٰ حضرت کے دادا استاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. بڑی عظیم الشان شخصیت تھی ان کی. ان کو سراج الہند کہا جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں کیا کہا جاتا تھا؟ سراج الہند. ہندوستان میں شاید کوئی ادارہ ہو، شاید کوئی خانقاہ ہو جہاں شاہ عبدالعزیز کا فیضان نہ پہنچا ہو. علم حدیث کے سارے سلسلے شاہ عبدالعزیز سے جا کے جڑ جاتے ہیں. ایسے صاحب کشف بزرگ کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے جاتے تھے جامع مسجد دلی تو امامہ کو آنکھ کے اوپر رکھ کر جاتے تھے. یعنی امامہ تھوڑا نیچے کر کے جاتے تھے تاکہ آنکھیں چھپی رہیں. لوگ کہتے حضور ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو فرماتے کہ جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی بندر کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی بلی کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی گدھے کی شکل میں نظر آتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو اس شکل میں دیکھوں، اس لیے میں اپنی آنکھیں بند کر کے جاتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ بلی اور بندر کا مطلب ایمانی اعتبار سے آدمی کی جو حالت ہوتی تھی، بد اخلاقی کی وجہ سے آدمی کی جو روحانی کیفیت ہوتی تھی، شاہ عبدالعزیز راستہ چلتے اس کیفیت کو دیکھ لیا کرتے. ایک بار ایک صاحب آئے شاہ عبدالعزیز کے پاس، کہا حضور دلی کا نظام بڑا ڈھیلا ڈھالا ہے، کون آج کل کتب ہے دلی کے؟ تو فرمایا فلاں نکڑ پہ ایک صاحب ٹھیلے پہ خربوزہ بیچ رہے ہیں، وہی آج کل دلی کے کتب ہیں. اور یہ یقین جانیے کہ کتب کا علم اسی کو ہوتا ہے جو صاحب کشف بزرگ ہو. عام انسانوں کو کتب کا پتہ نہیں چلتا ہے. پتہ چلا کہ ٹھیلے پہ خربوزہ بیچ رہے ہیں، چلے گئے اندازہ لگانے کے لیے. کہا خربوزہ لینا ہے ذرا دکھلائیے. کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا، تھوڑا سا کھایا، پھینک دیا، کہا تیتا ہے. دوسرے میں سے کاٹ کے دیا، تھوڑا سا چکھا، پھر پھینک دیا، کھٹا ہے. پھر تھوڑا سا کاٹ کے دیا، پھر تھوڑا سا چکھ کے پھینک دیا، کہا پھر یہ بے مزہ ہے. پورا خربوزہ کٹوا کے تہس نہس کر دیا. مگر اتنے سیدھے اتنے سادے کہ کچھ نہیں کہا. لوٹ آئے، کہا حضور قطب صاحب ڈھیلے ڈھالے ہیں، اسی لیے دلی کا نظام ڈھیلا ڈھالا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ دنوں کے بعد
दिल्ली का निजाम बड़ा चुस्त दुरुस्त हो गया। तो फिर वो पहुंचे शाह अब्दुल अजीज के पास, कहा हुजूर दिल्ली का निजाम बड़ा टाइट हो गया है, कौन है कुतुब आजकल? कहा फला नुक्कड़ पे जो खरबूजा बेच रहे हैं आजकल वो कुतुब है दिल्ली के। मन बढ़ा हुआ था, फिर चले गए। कहा खरबूजा जरा दिखलाइए, मुझे खरीदना है। काट के दिया, थोड़ा सा खाया, फेंका, खट्टा। दूसरे में से दीजिए, एक थप्पड़ मारा। कहा फला ठेला वाला समझा है तुमको, लेना है ले वरना भाग। फला ठेला वाला समझा है हमको। लौट के आएगा हुजूर कुतुब साहब टाइट है, इसलिए दिल्ली का निजाम आजकल टाइट हो गया। ये शान थी शाह अब्दुल अजीज की। मेरे भाइयों, उनके वालिद का नाम यानी शाह अब्दुल अजीज के वालिद का नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। क्या नाम है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। गया के किसी देवबंदी से पूछिए शाह वलीउल्लाह को जानते हो? जैसे हम लोग आला हजरत का नाम सुन के चहक जाते हैं, वैसे ही देवबंदी शाह वलीउल्लाह का नाम सुन के चहक जाते हैं। हाँ हाँ, वो तो हमारे इमाम है, हमारे मुजद्दिद हैं, उनकी बराबरी का कौन सा आलिम हिंदुस्तान में? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। मेरे भाइयों, इनका इंतकाल कब हुआ? 1176 हिजरी। कब इंतकाल हुआ? 1176। और आला हजरत पैदा हुए 1272। यानी आला हजरत के पैदा होने से 96 साल पहले शाह वलीउल्लाह का इंतकाल हुआ। ये याद करते जाइएगा। शाह इस्माइल देहलवी, चचा का नाम शाह अब्दुल अजीज, आला हजरत से 33 साल पहले। और इस्माइल देहलवी के दादा का नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। ये आला हजरत से कितना साल पहले? 96 साल पहले। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद का नाम शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी। क्या नाम है? शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी। ये हजरत औरंगजेब के ज़माने के मुहद्दिस हैं। समझ रहे हैं? इनका इंतकाल हुआ 1131 हिजरी। कितना? 1131। और आला हजरत पैदा हुए 1272। 1272 से 1131 माइनस कीजिए तो 141 साल का फर्क दोनों बुजुर्गों में है। यानी आला हजरत इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 141 साल पहले शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल हो चुका था। मैं ये 4 नाम आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप ये समझने की कोशिश करें कि ये सारे बुजुर्ग आला हजरत से पहले के हैं। शाह अब्दुल अजीज चचा मोहतरम आला हजरत से 33 साल पहले। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी दादा मोहतरम आला हजरत से 96 साल पहले। और शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी पर दादा मोहतरम ये आला हजरत से 141 साल पहले के हैं। ये सब के सब आला हजरत से पहले के हैं। अब अगर इन बुजुर्गों के यहाँ न्याज न होती हो तो आप कह सकते हो कि आला हजरत ने शुरू किया है। इन बुजुर्गों ने कभी बुजुर्गों की फातिहा नहीं पढ़ी तो आप कह सकते हो कि आला हजरत ने फातिहा का आगाज किया। इन बुजुर्गों ने अगर कभी मज़ारात औलिया पे हाजिरी नहीं दी तो आप इल्जाम लगा सकते हो कि आला हजरत ने शुरू किया। लेकिन अगर न्याज इन्होंने भी पेश की हो, फातिहा इन्होंने भी पढ़ी हो, बुजुर्गों के मज़ारात पर इन्होंने भी हाजिरी दी हो, गौसे आजम से मदद इन्होंने भी तलब की हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन अफ्तारों मरासिम की बुनियाद आला हजरत ने नहीं डाली है। आला हजरत के पैदा होने से 100-150 साल पहले इस्माइल देहलवी के खानदान के बुजुर्गों ने भी ये मरासिम अंजाम दिए हैं।
یہ تو اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ جو ان کے باپ دادا کا طریقہ تھا اعلیٰ حضرت نے ان طریقوں کو مٹنے سے بچایا اور ہم اہل سنت تک ان طریقوں کی تبلیغ فرمائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تھوڑا سا پریشان آپ ہو رہے ہوں گے مگر گھبرائیے نہیں، اخیر میں آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ چار باتیں، چار بزرگوں کا میں نے نام لیا، چار باتیں یا پانچ باتیں کہہ کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ گفتگو شروع کرتے ہیں مزارات اولیاء سے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اسماعیل دہلوی کے دادا، اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انفاس العارفین۔ یہ اصل کتاب ہے فارسی زبان میں مگر اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔ ہمارے یہ علماء اگر نیٹ پہ سرچ کر لیں، ٹیلی گرام سے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آسانی سے وہ کتاب مل جاتی ہے۔ کسی زمانے میں کتابیں خریدنا مشکل تھا مگر کتابوں کے جو شوقین ہوتے ہیں وہ کتاب خریدتے ہیں۔ بغداد شریف جنوری میں میری حاضری ہوئی، 60,000 دینار کی کتابیں میں نے خریدی۔ الطبقات الکبریٰ 17,000 دینار میں میں نے خریدی۔ انڈیا کا 1,000 وہاں کا 16,000 ہوتا ہے۔ وہاں کی کرنسی اتنی ڈاؤن ہے۔ غنیت الطالبین غوث اعظم کی میں نے 18,000 دینار میں خریدی مگر ٹیلی گرام نے تو کام بہت آسان کر دیا، جو کتاب چاہے آپ سرچ کر کے اس پہ پڑھ سکتے ہیں۔ خیر میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ انفاس العارفین شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے اور اس میں اپنے دادا پر دادا کی جیونی بیان کی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں ایک بار میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر گیا اور میں مراقبے میں بیٹھ گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی روح مبارک ظاہر ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا عبد الرحیم تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر قطب الدین رکھنا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے گھر میں کیا بیٹا پیدا ہوگا۔ حضرت جو فرما رہے ہیں کہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ بیٹے سے مراد پوتا، بیٹا پوتا بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا، خواجہ قطب الدین کی روح مبارک دوبارہ ظاہر ہوئی۔ کہا عبد الرحیم میں پوتا مراد نہیں لے رہا ہوں، بیٹا مراد لے رہا ہوں۔ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پہ قطب الدین رکھنا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میری عمر اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ دوسرا بیٹا پیدا ہو، مگر اخیر عمر میں دوسری شادی کا خیال آیا۔ میں نے تیسری شادی کی اور اس سے پہلا بیٹا ولی اللہ پیدا ہوئے، دوسرا بیٹا شاہ اہل اللہ پیدا ہوئے، مگر جب ولی اللہ پیدا ہوئے تو شاہ عبد الرحیم خواجہ قطب الدین کا یہ خواب بھول گئے، یہ بشارت بھول گئے، بھول کر انہوں نے نام قطب الدین نہ رکھ کر ولی اللہ رکھ دیا۔ مگر جب بعد میں یہ یاد آیا کہ خواجہ قطب الدین نے فرمایا تھا کہ میرے نام پہ نام رکھنا، تو اخیر عمر میں وہ شاہ ولی اللہ کو قطب الدین ولی اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، امام احمد رضا نے یہ نہیں لکھا ہے، شاہ مولوی عبدالعزیز کے دادا نے لکھا ہے، پر دادا کے بارے میں لکھا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مزارات اولیاء پہ جانا اگر شرک ہے تو شاہ عبد الرحیم خواجہ قطب الدین کے مزار پر کیوں گئے؟ اگر ان کے مزار پہ جانے سے ان کا ایمان کمزور نہ ہوا تو ہم اگر سید العلماء کے مزار پہ جائیں
ہمارا ایمان کیوں کمزور ہو جائے گا؟ ہم اگر استاذ العلماء کے مزار پہ جائیں ہمارا ایمان کیوں کمزور ہو جائے گا؟ وہ جا سکتے ہیں تو ہم غلامان امام احمد رضا بھی جا سکتے ہیں۔ خواب میں خواجہ قطب الدین نے بشارت دی تمہارے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، کس کے گھر میں بیٹا ہوگا، کس کے گھر میں بیٹی ہوگی، یہ مستقبل کی خبر ہے کہ نہیں؟ ہے نا مستقبل کی خبر؟ ایک ولی کی روح نے بشارت دی تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ اگر شاہ عبد الرحیم کا عقیدہ ہوتا کہ غیب کی خبر اللہ کے بندوں کو نہیں ہوتی، صرف اللہ غیب جانتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو مستقبل کی خبر نہیں دیتا، تو شاہ عبد الرحیم اس کو وسوسہ شیطانی سمجھ کر مسترد کر دیتے، وسوسہ شیطانی سمجھ کر اس خیال کو دل سے جھٹک دیتے۔ مگر شاہ ولی اللہ سے بیان فرمایا، شاہ عبد الرحیم نے اس خواب کو بیان کیا اور شاہ ولی اللہ نے اس کو نقل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاہ عبد الرحیم عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو مستقبل کا علم عطا فرماتا ہے، غیب کی خبر عطا فرماتا ہے۔ خواجہ قطب الدین کو خبر ہو سکتی ہے کہ کس کے گھر میں بیٹا ہوگا، کس کے گھر میں بیٹی ہوگی، تو خواجہ معین الدین کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ خواجہ معین الدین کو خبر ہو سکتی ہے تو بغداد کے راجہ کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مزارات اولیاء پہ جانا امام احمد رضا نے شروع نہیں کیا۔ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے اسماعیل دہلوی کے پردادا خواجہ قطب الدین کے مزار اقدس پہ تشریف لے گئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بڑی قیمتی شخصیت حضرت مفتی حسن رضا صاحب، احسن رضا صاحب کی جلوہ فرما ہوئی، ہم سب ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ 5 باتیں مجھے بتانی ہے، ایک بات میں بتا چکا۔ خواجہ قطب الدین مزار پہ گئے، خواجہ شاہ عبد الرحیم مزار پہ گئے، خواجہ قطب الدین کی روح نے بشارت دی کہ تمہارے گھر میں بیٹا ہوگا، جب بیٹا پیدا ہو تو میرے نام پہ نام رکھنا، اور شاہ عبد الرحیم نے اخیر عمر میں اپنے بیٹے کو اسی نام سے پکارنا شروع کیا۔ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات، شاہ ولی اللہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں، کس کتاب میں؟ انفاس العارفین میں، اور بڑا دلچسپ واقعہ، غور سے سنیے گا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم میر زاہد کے مکتب سے پڑھ کر لوٹ رہے تھے۔ کہاں؟ دلی میں۔ اس زمانے میں دلی کا نام تھا شاہ جہاں آباد۔ مکتب سے پڑھ کے لوٹ رہے تھے، راستے میں سناٹا تھا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، میں نے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے شیخ سعدی کی ایک ربائی پڑھنی شروع کی، جز ذکر یار ہر چے کنی عمر زائے است، جز سر عشق ہر چے بخانی وقالت است، سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق۔ 3 مصرے پڑھ لیے اور چوتھا مصرع بھول گئے۔ ہمارے نقیب اجلاس بڑی شاندار مطابقت کر رہے ہیں، اگر کوئی شعر پڑھنا ہو 1 مصرع پڑھیں دوسرا بھول جائے تو ملک کا مزہ خراب ہوگا نا۔ تو شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بہت تقدر پیدا ہوا، بہت کوشش کی کہ چوتھا مصرع یاد آ جائے، مگر چوتھا مصرع یاد نہ آ سکا۔ اچانک سامنے سے ایک نورانی شکل والے چل کر میرے قریب آئے، فرمایا عبد الرحیم چوتھا مصرع یہ ہے، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است،
اے سعدی اپنے دل کی تختی سے اللہ کے سوا دوسروں کی یادوں کے نقوش کو مٹا دو، کیونکہ جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھا سکے وہ علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ علم جہالت کے مترادف ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے چوتھا مصرع بتایا تو بہت طبیعت خوش ہوئی، میں نے جیب سے پان نکالا، کہا حضور یہ پان کھائیے۔ انہوں نے کہا شعر بتانے کی مزدوری دے رہے ہو؟ میں نے کہا حضور مزدوری نہیں ہے، یہ نذرانہ ہے۔ انہوں نے کہا میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ میں نے کہا حضور پان کھانا شریعت یا طریقت میں منع ہو تو مجھے بھی بتا دیجئے، میں بھی پان نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ منع نہیں ہے مگر میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ ایک قدم یہاں رکھا، دوسرا قدم گلی کے اس کونے میں۔ میں سمجھ گیا یہ کون کہہ رہے ہیں، شاہ عبد الرحیم اسماعیل دہلوی کے پردادا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی بندے صالح کی روح ہے جو انسانی شکل میں میری مدد کے لیے آئی ہے۔ میں نے کہا حضور نام تو بتاتے جائیں تاکہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ مجھ حقیر کو لوگ شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں آپ تھوڑا سا ٹھہر کر، عظمت صاحب کی شاعری تو ہوگی، میں بھی سننے کا منتظر ہوں، مگر میری بات بھی سن لیجیے۔ کہاں شاہ عبد الرحیم دلی میں، اور شیخ سعدی کی قبر کہاں ہے؟ ایران میں، شیراز میں، کم سے کم 1500 کلومیٹر کی دوری ہے۔ شعر پڑھنے والا شعر پڑھتے پڑھتے بھول گیا دلی میں، اور خبر ہو گئی ایران کے بزرگ کو کہ میرا شعر پڑھا جا رہا ہے اور پڑھنے والا چوتھا مصرع بھول گیا ہے۔ وہاں خبر ہو گئی، اور صرف خبر نہیں ہوئی، وہاں سے چل کر ان کی روح مبارک دلی آ گئی، اور دلی میں بھی کسی چوتھے پانچویں کے پاس نہیں پہنچی، شاہ عبد الرحیم کے قریب پہنچ گئی۔ چوتھا مصرع بتایا، انہوں نے کہا حضور نام تو بتاتے جائیے تاکہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ تو کہا کہ مجھ کو لوگ شیخ سعدی کہتے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اگر دلی میں شعر پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے بھول جائے، اس کی خبر شیخ سعدی کی روح مبارک کو ہو سکتی ہے، تو ہم غلاموں کے حالات کی خبر اجمیر والے کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم پریشان حالوں کے حالات کی خبر بغداد کے شہنشاہ کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور مجھے کہنے دیجئے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ شیخ سعدی اگر باخبر ہو سکتے ہیں تو مدینے کے تاجدار ہمارے حالات سے باخبر کیوں نہیں ہو سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ اس لیے استاذ العلماء کہ شیخ مبارک فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو شیخ سعدی کو خبر ہو رہی ہے تو شہنشاہ بغداد کو خبر کیوں نہیں ہوگی؟ میرے بھائیو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا نے کیا تم کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، اللہ نے آپ کے لیے یہ سارا عالم روشن فرما دیا ہے۔ اور میرے بھائی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سے 150 سال پہلے کے 141 سال پہلے کیا کہا؟ حضور نام تو بتاتے جائیے کہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے
बाबाए वहाबियत के दादा परदादा भी बुजुर्गों के नाम से फातिहा पढ़ते थे, बुजुर्गों की बारगाहों में न्याज पेश करते थे। अल्लाह का हज़ार फज़्ल व एहसान है कि जो तरीका शाह अब्दुल रहीम का था, जो तरीका शाह वलीउल्लाह का था, जो तरीका शाह अब्दुल अजीज का था, आला हजरत ने वही तरीका उस्ताजुल उलमा के वास्ते से हम सब लोगों को अता फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। दो बातें हो गई, अब तीसरी बात जल्दी जल्दी बगैर किसी तबसरे। शाह वलीउल्लाह आला हजरत से 96 साल पहले, है ना याद, इस्माइल देहलवी के दादा और आला हजरत से 96 साल पहले उनकी हयात, उनकी ज़बान हयात लिखी है। उनके खलीफा मौलाना आशिक फुलती ने, मुजफ्फरनगर के करीब एक गांव है फुलत, वहीं पे शाह अब्दुल रहीम की ससुराल थी और वहीं शाह वलीउल्लाह पैदा हुए। आज भी वो फुलत गांव है। मौलाना आशिक ने किताब लिखी अल कौलुल जली फी आसारिल वली। उसका एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। ये किताब भी नेट पर दस्तयाब है। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, मौलाना आशिक फरमाते हैं कि एक बार दिल्ली में वबा फैल गई, लोग मरने लगे। एक गुड़िया पहुंची शाह वलीउल्लाह के पास, कहा हुजूर दिल्ली में वबा फैली है, कहीं मेरे बेटे पोते मर न जाएं, इसलिए दुआ कर दीजिए कि मेरे बेटे पोते सलामत रहें। मैंने उसको प्लेट पर तावीज़ लिख के दिया, का इसको धोकर 3 दिन पिलाती रहना। और आगे वाली बात, 1 रुपया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा कुतुबुद्दीन के नाम पर, 1 रुपया शेख अहमद बिदवी के नाम पर, 5 बुजुर्गों का नाम लिया कि रोजाना 1-1 रुपया निकालती जाना, और जब 3 दिन में 15 रुपए जमा हो तो लेके आना, ताकि मैं उसकी शीरीनी बनाकर उन 5 बुजुर्गों की रूहों को इसाले सवाब करूं। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। अल्लाह ने उसके बेटे पोतों को सलामत रखा। उस जमाने में जो बादशाह था मुगल का, शाह आलम, उसका एक कमांडर आया सिद्दीक खान। उसने कहा हुजूर दिल्ली में वबा फैली है, हुजूर दुआ कर दीजिए कि मेरे बेटे पोते सलामत रहें। मैंने कहा फुला बुढ़ी आई थी तो मैंने उसको ऐसा ऐसा कहा, तुम भी ये तावीज़ ले जाओ और 5 बुजुर्गों के नाम से 1-1 रुपया निकालते रहना। जब 15 रुपए जमा हो तो लेके आना, ताकि मैं 15 रुपए की शीरीनी बनाकर 5 बुजुर्गों की रूह को इसाले सवाब करूं। सिद्दीक खान ने भी वैसा ही किया और अल्लाह ने उसके बेटे पोतों को उस वबाई बीमारी से सलामत रखा। कहिए सुभान अल्लाह। ये आला हजरत नहीं लिख रहे हैं, ये शहजादा आला हजरत की तहरीर नहीं है, ये उस्ताजुल उलमा सैयदुल उलमा का इरशाद नहीं है, ये बाबाए वहाबियत इस्माइल देहलवी के दादा का इरशाद है। उस जमाने में 15 रुपया निकलवाया, न्याज पेश किया, शिरक न हुआ। बिशरामपुर के मुसलमानों, अगर तुम भी ख्वाजा मोइनुद्दीन के छठी के मौके पे पैसा निकालो, गौसे आजम के 11वीं के मौके पर पैसे निकालो, आला हजरत के उर्स के मौके पर शीरीनी के लिए पैसे खर्च करो। अगर शाह वलीउल्लाह 5 बुजुर्गों के नाम से 1-1 रुपया निकलवा के शीरीनी बनाकर न्याज पेश कर सकते हैं, तो हम गुलामाने सैयदुल उलमा भी अपने बुजुर्गों के नाम से न्याज जरूर पेश कर सकते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। और आखिरी बात, मैंने शाह अब्दुल अजीज का नाम लिया, ये आला हजरत के चचा दादा उस्ताद और इस्माइल देहलवी के चचा, उनकी किताब है फतावा अजीजिया, ये फारसी जुबान में, और उनके मलफूजात भी फारसी जुबान में। मलफूजात में लिखते हैं, किसी ने पूछा हुजूर अगर किसी को आसे भी खलल हो जाए तो कैसे शिफा मिले?
تو فرمایا چراغ لکھ کے جلایا جائے، آسیب جل جائے۔ فرمایا فلاں فلاں سورتیں پڑھ کر تیل پہ دم کر کے پورے بدن پہ لگایا جائے، آسیب جل جائے گا۔ چند طریقے بتائے، ایک طریقہ یہ بھی لکھا کہ اللہ کے صالح بندوں کی روحوں سے مدد طلب کیا جائے، اس سے بھی آسیب زائل ہو جائے گا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اللہ کے 5 صالح بندے ایسے ہیں جو ادنا سی توجہ پر اپنے غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں۔ 5 صالحین ایسے ہیں۔ پہلا نام مدینے کے تاجدار کا لکھا، دوسرا نام حضرت علی مرتضیٰ کا لکھا، تیسرا نام شیخ عبد القادر جیلانی کا لکھا، چوتھا نام شیخ نجم الدین کبریٰ کا لکھا، پانچواں نام شیخ احمد بدوی کا لکھا کہ یہ 5 صالح بندے ایسے ہیں کہ ادنا سی توجہ ان کی طرف کی جائے تو وہ اپنے غلاموں کی دستگیری کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یا غوث کہو انجینئر کا فتویٰ ہے شرک ہو جاتا ہے، یا خواجہ کہو انجینئر کا فتویٰ ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے اپنے ملفوظات میں لکھ رہے ہیں کہ ان 5 بزرگوں سے مدد طلب کرو۔ یہ 5 بزرگ وہ ہیں جو ادنا سی توجہ سے اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ پہلا نام تاجدار مدینہ کا، دوسرا نام شہنشاہ نجف کا، تیسرا نام شہنشاہ بغداد کا لیا کہ ادنا سی توجہ پر وہ آپ کی مدد کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ کہیے سبحان اللہ۔ سید بدر عالم صاحب نے آپ کو یہی عقیدہ دیا، مفتی رحمت علی صاحب نے آپ کو یہی طریقہ دیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے یہی راستہ بتایا، غوث اعظم کی محبت کا سبق پڑھایا، اب اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت رکھنے کا طریقہ سیکھا اور سکھلایا۔ اس لیے بشرام پور کے مسلمانوں کپڑا اپنی پسند سے خریدو، ٹوپیوں کا انتخاب اپنے ذوق سے کرو، مکان کا نقشہ اپنی پسند سے بنواؤ، گاڑیوں کا انتخاب اپنی مرضی سے کرو، مگر جب ایمان اور عقیدے کی بات آ جائے تو کسی دوسرے دروازے کی طرف نہ جانا، کسی دوسری چوکھٹ کی طرف مت تاکنا۔ تمہارے لیے امام احمد رضا کی چوکھٹ کافی ہے، تمہارے لیے بغداد کے راجہ کی بارگاہ کافی ہے، تمہارے لیے معین الدین اجمیری کافی ہے۔ اور یقین رکھو کہ جو ان بزرگوں کا راستہ ہے وہی راستہ امام اعظم کا ہے، وہی راستہ امام شافعی کا ہے، وہی راستہ صحابہ کا ہے، اور یقین رکھو وہی راستہ مدینے کے تاجدار کا ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اور پھر ایک بار میں اپنی گفتگو مکمل کرتے ہوئے آپ سب کو عرس استاذ العلماء کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ استاذ العلماء کا لفظ مجھے ہلکا سا لگ رہا ہے، استاذ العلماء تو بہتوں کو کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفے کی شان اتنی اونچی ہے کہ اس سے بھی کوئی زیادہ اونچا لقب ان کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی بارگاہ سے وابستہ رکھے، فکری اور اعتقادی اعتبار سے اللہ پاک ہم سب لوگوں کو ان کے دامن کرم سے جوڑے رکھے۔
اور آخر دم تک اللہ رب العزت ہم سب کو مسلک کے اہل سنت، مسلک کے اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا ہے۔ کل کوئی پڑوس کا آدمی پوچھے تو کہنا کہ تمہارے دادا جو کرتے تھے وہی تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا، تمہارے بابا اسماعیل دہلوی کے پردادا جو کرتے تھے وہی اعلیٰ حضرت نے ہم کو بتایا ہے۔ نیاز تمہارے پردادا نے کیا، خواجہ قطب الدین کے مزار پر حاضری تمہارے پردادا نے دیا، 5 بزرگوں کے نام پر پیسہ نکالنے کا طریقہ تمہارے دادا نے سکھلایا، تمہارے چچا نے غوث اعظم سے مدد مانگنے کا طریقہ بتایا۔ تو جو طریقہ تمہارے باپ دادا کا تھا یہ اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے کہ بیٹا ناہنجار نکل گیا مگر اعلیٰ حضرت نے اس ناہنجار بیٹے کے باپ دادا کے طریقے کی حفاظت فرمائی ہے، اور ہم مسلمانوں کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کا راستہ بتایا ہے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو، ہم سب کو اللہ پاک مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر کو پاکیزگی بخشنے والی گفتگو، خطیب اہل سنت، معمار قوم ملت، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمود عالم صاحب قبلہ برکاتہ مصباحی سے زبردست شاندار روح پرور نادر و نایاب خطاب سماعت کیے۔ یقین جانے حضرت بول رہے تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کرم ہے اس کا کہ وہ در پہ بلا کے دیتا ہے، دلوں کو کعبے کا کعبہ بنا کے دیتا ہے، در رسول پہ مت سوچ ہے مانگنے والے، نصیب بگڑا بھی تو بنا کے دیتا ہے۔ بڑے اچھے گفتگو ہوئی حضرت علامہ مفتی محمود صاحب قبلہ مصباحی کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عظمت بھاگل پوری صاحب ہے نا، اگر سننا چاہتے ہیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہوئے، سامنے وہ کرسی خالی ہے، بڑی محبت کرتے ہیں عظمت بھائی سے، تو اپنی کرسی چھوڑ کر کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھیے۔ آگے آ جائیے، آگے بیٹھنے سے ثواب ڈبل ملتا ہے، سننے کا ثواب الگ ملتا ہے، اور قریب ہے وہ راستہ نہیں، قریب علماء کرام کی زیارت کرنے کا ثواب الگ ملتا ہے۔ ایک آدمی کا نہ رہے، وہاں جو لوگ روڈ پہ ہیں چند لگا بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اپنا کرسی لے کر ہی صحیح لیکن جب سلام میں آ جائے ہے نا، وقت کافی ہو چکا ہے، تقریباً 1:45 بجنے کو ہے۔ اس وقت عظمت بھاگل پوری کا 3را راؤنڈ ہوتا ہے، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، 2-3 راؤنڈ کا ایک ہی راؤنڈ میں پورا ہو جائے گا۔ آپ کا دل باغ بیٹھ جائے جلدی سے۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں دل لگائیں، مجھے امید ہے مفتی محمود صاحب قبلہ بھی کہیں سے آئے ہیں، مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ کلکتہ سے آئے ہیں، عظمت بھاگلپور سے آئے ہیں، ہم بھی تو کہیں سے آئے ہیں۔ ایک شعر ہم بھی پڑھیں، ارے بولیے پڑھیں ذرا سے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں محبت کے ساتھ، دل لگائیں، ہر آدمی کو ہاتھ اٹھے، خدا کی قسم ریاض القمر دیکھے نہ دیکھے، مدینے سے مصطفیٰ کربلا سے حسین دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ٹھنڈا بنائیں اور احساس کرا دیں عظمت بھائی یہ شام پور ہے، یہاں آپ 2 بجے پڑھیں یا 3 بجے پڑھیں یا 4 بجے پڑھیں، نبی کے دیوانے پوری رات سننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پوری کیفیت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، محبت سے کہیں یا رسول اللہ، اور پیار سے کہیں یا حبیب اللہ۔ ایک شعر سنیں، ایک شعر کرتے پڑھ کر سبھی یہ ہنس خود مختار آئیں گے، محشر میں آس لے کر گنہگار آئیں گے، اور مرنے کا خوف دل سے ہمارا نکل گیا، جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے، مرنے کا خوف دل سے ہمارا نکل گیا، جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے۔ آئیے اسی محبت بھرے ماحول میں شعر و ادب کا خوبصورت کارنامہ، لب و لہجے کا بے مثال نازنینہ، شان شاعر
Muhammad